تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا روحانی اور اسٹرالوجیکل چینل، جہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے 16 سے 22 مارچ 2026 کے اس اہم ہفتے کی، جو استحکام، صبر اور عملی فیصلوں کا وقت بن سکتا ہے۔ اس ہفتے سن یعنی کہ سورج آپ کے روحانی اور باطنی گھر میں حرکت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر سوچ اور مشاہدے کی کیفیت بڑھ سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ کا حاکم سیارہ یعنی کہ وینس آپ کے جذبات، تعلقات اور مالی معاملات کو متاثر کر رہا ہے۔ اس دوران سیٹرن یعنی کہ زحل کی توانائی بھی پس منظر میں کام کر رہی ہے، جو آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ زندگی میں بعض کامیابیاں صبر اور مستقل مزاجی سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کچھ ایسے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں آپ کو فوری رد عمل دینے کے بجائے خاموشی اور حکمت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے جلد بازی سے بچتے ہوئے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آنے والے مہینوں کی مضبوط بنیاد بن سکتا ہے، ورنہ ضد یا جلدی فیصلہ بعض مواقع ضائع کر سکتا ہے۔ کیریئر اور پیشہ ورانہ معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے درمیانہ مگر اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ مریخ آپ کے عملی معاملات میں حرکت پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر کام کرنے کی توانائی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مرکری یعنی کہ عطارد کی پوزیشن یہ اشارہ دے رہی ہے کہ گفتگو اور فیصلوں میں احتیاط ضروری ہے۔ دفتر یا کاروبار میں کسی ساتھی کے ساتھ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر بات چیت میں وضاحت نہ ہو تو۔ اگر آپ سرکاری ملازمت میں ہیں تو فائل ورک اور دستاویزات کو باریکی سے چیک کریں، کیونکہ چھوٹی سی غلطی بھی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ نئی ڈیل کرنے کی بجائے پرانے معاملات کو مضبوط کرنے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ کسی شراکت داری یا نئے منصوبے کا سوچ رہے ہیں تو فوری فیصلہ نہ کریں، بلکہ مکمل تحقیق کے بعد قدم اٹھائیں۔ سیٹرن یعنی کہ زحل کی توانائی یہ بتا رہی ہے کہ آہستہ مگر مضبوط ترقی ہی آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ ہفتے کے آخر میں کسی اہم شخص سے ملاقات یا گفتگو بھی ممکن ہے، جو مستقبل میں فائدہ دے سکتی ہے۔ مالی معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ محتاط رہنے کا ہفتہ ہے۔ جوپیٹر یعنی کہ مشتری رزق کے دروازے بند نہیں کر رہا، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اس ہفتے گھر یا خاندان سے متعلق کوئی خرچ سامنے آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بجٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو فوری فیصلہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد کی حرکت بعض اوقات حساب کتاب میں غلطی پیدا کر سکتی ہے۔ آن لائن ٹرانزیکشن یا مالی معاہدوں میں خاص احتیاط کریں۔ اگر کوئی دوست یا رشتہ دار مالی مدد مانگے تو ہمدردی کے ساتھ مگر حقیقت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ ہفتے کے آخر میں کسی رکی ہوئی رقم یا پرانے بقایا جات کی خبر مل سکتی ہے، جس سے وقتی سکون ملے گا۔ رزق میں برکت کے لیے شکر ادا کریں اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے مالی استحکام صبر اور اعتدال سے ہی حاصل ہوگا۔ کاروبار، پراپرٹی اور بیرون ملک معاملات کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ محتاط مگر امید افزا ہے۔ اگر آپ کسی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں شامل ہیں تو دستاویزات کو باریکی سے چیک کریں، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد کی پوزیشن غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے ذہن میں نئے منصوبوں کے خیالات آ سکتے ہیں، مگر سیٹرن یعنی کہ زحل یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جلد بازی مناسب نہیں، پہلے منصوبہ بندی مکمل کریں پھر قدم اٹھائیں۔ اگر آپ ویزا یا امیگریشن کے کسی کیس میں شامل ہیں تو اس ہفتے مکمل کامیابی نہ بھی ملے مگر پیش رفت ضرور ہو سکتی ہے، خاص طور پر جمعرات یا جمعے کے بعد معاملات میں کچھ بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ کسی ایجنٹ یا تیسرے شخص پر مکمل بھروسہ کرنے کی بجائے خود بھی تحقیق کریں، کیونکہ احتیاط ہی کامیابی کا راستہ بنے گی۔ رشتوں، شادی شدہ زندگی اور محبت کے معاملات میں لحاظ سے یہ ہفتہ ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے اہم اور حساس ثابت ہو سکتا ہے۔
اس وقت وینس یعنی کہ زہرہ جو آپ کا حاکم چارہ ہے آپ کے جذبات کو نرم اور حساس بنا رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ دوسروں کے احساسات کو زیادہ گہرائی سے محسوس کریں گے. مگر دوسری طرف مریخ بعض اوقات مزاج میں ضد اور جلدی رد عمل بھی پیدا کر سکتا ہے. شادی شدہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ اس ہفتے اپنے شریک حیات کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں. اگر آپ نے صرف اپنے نقطۂ نظر کو درست سمجھ کر بحث شروع کر دی تو معمولی اختلاف بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. بہتر یہی ہوگا کہ گفتگو میں نرمی اختیار کریں اور چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق یا پرانی دوستی کے دوبارہ مضبوط ہونے کا امکان موجود ہے کیونکہ مون یعنی کہ قمر جذباتی ماحول کو گہرا کر رہا ہے. تاہم یہاں جلد بازی مناسب نہیں ہوگی. اگر آپ کسی نئے رشتے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پہلے اعتماد اور سمجھ بوجھ کو مضبوط بنائیں. محبت کے معاملات میں تیسرے شخص کی باتوں پر فوری یقین کرنے سے گریز کریں کیونکہ اکثر غلط فہمیاں باہر کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اس ہفتے اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آپ رشتوں میں برداشت اور سمجھداری کو ترجیح دیں. صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کا اشارہ دے سکتا ہے کیونکہ سیٹرن یعنی کہ زحل کی توانائی ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا رہی ہے. اس لیے آپ کو کام اور گھریلو معاملات کے درمیان توازن برقرار رکھنا پڑ سکتا ہے. زیادہ مصروفیت یا مسلسل سوچ کی وجہ سے نیند متاثر ہو سکتی ہے یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے. بعض افراد کو گردن، کندھوں یا کمر میں ہلکا درد بھی محسوس ہو سکتا ہے کیونکہ برج ثور کے افراد عام طور پر جسمانی دباؤ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں تھوڑا سا سکون اور آرام شامل کریں. پانی زیادہ پئیں، متوازن غذا استعمال کریں اور روزانہ کچھ دیر چہل قدمی کریں تاکہ جسم اور ذہن دونوں کو سکون ملے. روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں. اس ہفتے کے لیے ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کا روحانی عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اسم اعظم یا وہابو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں. یہ عمل رزق میں برکت، دل میں سکون اور زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے. اس وظیفے کا مقصد صرف روحانی حفاظت نہیں بلکہ آپ کے اندر شکر اور اطمینان پیدا کرنا بھی ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 16 سے 22 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے صبر اور حکمت کا امتحان لے کر آ رہا ہے. وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے دل اور رشتوں کو متاثر کر رہا ہے. مریخ عملی توانائی دے رہا ہے جبکہ سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ کامیابی ہمیشہ آہستہ مگر مضبوط قدموں سے حاصل ہوتی ہے. کیریئر کے معاملات میں جلد بازی سے بچنا بہتر ہوگا. مالی معاملات میں اعتدال ضروری ہوگا اور رشتوں میں نرمی اختیار کرنا فائدہ دے سکتا ہے. یہ ہفتہ دراصل آپ کو یہ سبق دینے آیا ہے کہ زندگی میں اصل استحکام صبر اور برداشت سے آتا ہے. اگر آپ نے اپنے مزاج کو قابو میں رکھا، فیصلوں میں جلد بازی نہ کی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھا تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی بنیاد بن سکتا ہے. یاد رکھیں ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں مگر اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے. اس لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ شکر ہی وہ دروازہ ہے جو مزید نعمتوں کو کھول دیتا ہے. اور اس ہفتے صدقہ بھی دیں. اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے پیلی دال، پیلے رنگ کا صدقہ. پیلی دال کا صدقہ دیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی پیلی چیز جو ہے وہ اس کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں. کسی غریب کی خفیہ مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.